السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیحہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد ہے کہ خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا، کیونکہ اس سے جو پریویس والی آیت تھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ہم نے تفسیر دیکھی ہے پریویس لیکچر میں بھی، کہ جو ظالم لوگ تھے وہ مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے، مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، مسجدوں کو آباد رکھنے سے روکتے تھے۔ وہ دشواریاں کھڑی کرتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے وہ مسلمانوں کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانی کے لیے یہ فرمایا کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو یا قبلہ نہ معلوم ہو سکے، تو جس طرف بھی تم رخ کر کے نماز ادا کرو وہیں پر قبلہ ہے تمہارا، یعنی کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا کہ وہ خالد بن سفیان کو قتل کرے، کیونکہ خالد بن سفیان جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فوج تیار کر رہے تھے، مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ۔ تو عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان ارنا یا عرفات میں نظر آ گئے تھے۔ اب جو عبداللہ بن انیس تھے وہ جس طرف چل رہے تھے وہ کعبے کے اپوزٹ سائڈ تھی، ان کا چہرہ کعبے کے اپوزٹ سائڈ پہ تھا، ادھر عصر کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ تو عبداللہ بن انیس نے فوت ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر ان کے پیچھے چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لی، پھر جا کر اسے قتل کر دیا۔ اب اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر حالات کے مطابق اگر قبلے کی پابندی نہ بھی کی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق بھی اجازت ہے کہ سواری پر پڑھ لی جائے، خواہ رخ کسی بھی جانب ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب نیکسٹ کیا ہے جی؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ چنانچہ یہودی جو تھے انہوں نے کہا کہ عزیز علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے جو مشرکین عرب تھے انہوں نے کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے یہاں تک اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں کیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ، کہ پاک ہے اللہ۔ کس چیز سے پاک ہے؟ محتاجی سے، کیونکہ اولاد تو محتاجی کی دلیل ہے، اور اللہ جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا مالک ہے، سب چیزیں اللہ کی مرضی سے ہیں، تو مالک اور مملوک باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا تو باپ کا مملوک بن بھی جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ بیٹا سرکشی بھی کر سکتا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین میں رہنے والی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، ان کا سانس بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتا ہے۔ ایون کہ پتا جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مالک اور مملوک جو ہیں یہ باپ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ کیا جی؟ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، کن فیکون، کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ بدیع کا کیا معنی ہے؟ یعنی آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادے یا کسی نمونے کے پیدا کرنے والا۔ یہ چوتھی دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے زمین و آسمان جو ہیں وہ بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مادے کے پیدا کیے ہیں۔
اور پانچویں دلیل کیا ہے کہ کن فیکون، کن کہنے سے ہو جاتا ہے، تو اسے اولاد کی کیا محتاجی ہے۔ جب اللہ زوجل کسی بھی کام کے لیے یہ فرماتا ہے کن فیکون، کن کہ ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے، تو اس اتنی عظیم ذات کو اولاد کی کیسی محتاجی؟ بالکل بھی درست نہیں ہے، غلط عقیدے ہیں۔ نیکسٹ جی، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیۃ، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ جب ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے۔ تو جب دیکھنے کی باری آئی تھی وہ دیکھ نہیں سکے تھے اللہ تعالیٰ کے نور کو، بے ہوش ہو گئے تھے، مر گئے تھے، وہ دیکھنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ان کی مثل ہے، مثل قولہم، ان کی باتیں ان کے جیسی ہیں جو کہ ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی جو یقین کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے اوپر کیوں نہیں کوئی نشانی اس طرح کی ظاہر ہوتی، یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے خود کلام کیوں نہیں کر سکتے، ہم پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی، یا ہم سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے، ہمیں کوئی ایسی نشانی ملے گی جسے ہم مانیں۔ یعنی کہ وہ غیب پر ایمان نہیں رکھ پا رہے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے کفار عرب کی، جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں یعنی کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ مطالبہ کیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو پہلے بنی اسرائیل تھے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پہلے لیکچرز میں کہ انہوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نشانیاں ظاہر کی بھی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اتنی ہٹ درم قوم تھی کہ وہ نہیں مانے، اپنی ہٹ درمی پر وہ قائم رہے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اہل یقین ہوتے ہیں ان کے لیے دلائل کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا رسول حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری دینے سے مراد ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے دو، کس کی؟ ان کو بشارت دے دو کس چیز کی؟ جنت کی۔ ان کے لیے حوریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، باغیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان پر۔ اور جو ونذیر، ڈرانے والا، ان کے لیے جو لوگ بدکاری پر اترے ہوئے ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، جو لوگ، ان کو ڈرانا ہے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ذمہ داری نہیں، بس اتنی کہ جتنی ان پر عائد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا لوگوں تک۔ اب لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لوگ اس کی وجہ سے نہ مان کر اس کو اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی جہنم میں کیوں ہے، یہ تو تیری امت کا بندہ ہے، یہ جہنم میں کیوں، یہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے، کیونکہ ان کے اوپر جو فرض تھا انہوں نے وہ ادا کیا۔ سورہ نور میں یہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض اتنا ہے کہ جتنا ان پر عائد کیا گیا ہے، اور تم پر فرض یعنی کہ جو لوگ ہیں نوع انسانیہ، ان پر یہ فرض کیا، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نیکسٹ کیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ ان کی ملت کی پیروی کرے یعنی کہ جس پر وہ چل رہے ہیں، جس عقیدے پر وہ چل رہے ہیں، جب تک اس کی پیروی نہیں کرو گے وہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تیرے لیے اللہ سے
نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کی ان کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں گے تو ان کے لیے بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مگر سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ احوا ان جو آیا ہے اس آیت میں وہ جمع ہے ہون کی، جس کے معنی کیا ہے؟ بامعنی خواہش، یعنی کہ بے معنی خواہش ہے ان کی، یعنی کہ اصل جو ہدایت ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ ہے قرآن و سنت۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں جبکہ صرف حسب خواہش بنایا ہوا ان کا دین ہے۔ بدعت کو بھی ہوا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر داخل کی جاتی ہیں۔ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی اپنی مرضی سے لوگ ایڈ کرتے ہیں دین میں، خواہ ان کا پیچھے سوچ ان کی یہی ہو کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بدعت ہی ہوگی اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت اور حدیث میں اور قرآنی آیات میں کوئی ذکر نہیں۔ تو جس طرح کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے اہواء و بدعات کی پیروی باعث ہلاکت ہے، اسی طرح سے کسی بھی بد عقیدے طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہواء و بدعات کی پیروی بھی ہے جو ہلاکت ہے۔ یہ بہت ہی مین بات ہے آج کل کے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے۔ بدعت بہت ہی زیادہ پھیل چکی ہے، بہت سے فرقے بہت سے طبقے اس طرح کے ہیں جو بدعتی عمل کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، اور ان کی نیت پیچھے اس طرح کی کچھ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی جو بے معنی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ جس کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ باعث ان کی خواہشات کے اکارڈنگ بنایا ہوا دین ہے، وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا گیا ہے، وہ نہیں ہے وہ دین۔ تو اس کی جو پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں بچ سکتا، کسی صورت بھی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس کا۔ اس آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو بدعتی اعمال سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات میں جو تھے اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو کہ نیک ہیں، اہل کتاب میں سے جو لوگ نیک ہیں، ان میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ صحیح معنی میں وہ اس کو پڑھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جس طرح دکھاوے کے طور پہ پڑھتے ہیں لوگ، آیات پڑھ کر سناتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے جو صرف دکھاوا کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں دوسرے لوگوں سے حق بات کو۔ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ صحیح معنی میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے یہ۔ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ عمل سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا حق بھی یہی ہے کہ بعض لوگ حق سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ عمل کرنا ہدایات پر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب نیکسٹ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں اپنی نعمتوں کا یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تم پر جو انعامات کیے ہیں، جو میں نے تم پر فضل کیا ہے، تمہیں میں نے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلے بھی ایک آیت میں یہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کون کون سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے تھے، انہوں نے کون کون سے وعدے کیے تھے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تھے، نافرمانیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جیسے ایک ڈیل ہوتی ہے، اس طرح ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم یہ کچھ کرو گے، کہ میری عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، اس طرح۔ تو پھر آگے سے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی کہ آسمان بنایا تھا، اس کو 7 تہہ میں، پانی دیا ان کو زمین میں، ان کے لیے
کھانا بنایا تھا، رزق دیا تھا ان کو، ہر طرح کی جاندار مخلوق پیدا کی تھی، اس کے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا، یہ سارا کچھ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اس دن سے بچو کہ جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی۔ کس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوم قیامت۔ اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو اپنے انعامات یاد دلائے اور یہ بتایا کہ میں تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی۔ پھر یہ بھی ان کی بدکاریوں کے بارے میں بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ڈرایا جا رہا ہے انہیں، ان کی، کیونکہ انہوں نے بدکاریاں بہت کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے نشانیاں پیش کی تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی، بہت سے لوگوں نے بدکاریاں کی تھیں۔ نیکسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہاں پر جو یہ سٹارٹ میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے فرمانبرداری کی۔ بعض مفسرین نے ان باتوں سے مراد والد، قوم اور بادشاہ کی توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینک جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی کو ایک وادی میں چھوڑنا اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی ظاہر کرنا، آمادہ ہو جانا۔ بعض نے آگے آنے والی آیات میں مذکورہ بیت اللہ کی تعمیر، یہاں پر آگے یہ ذکر آئے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی، کیسے ہوا، یہ سارا واقعہ، اور پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ بارے میں یہ ہمارا قبلہ جو تبدیل ہوا تھا اس کے بارے میں سارے واقعات آئیں گے۔ تو بعض مفسرین نے اس کی اس طرح سے بھی تفسیر بیان کی ہے کہ جو نیکسٹ آنے والی آیات ہیں اس میں بیت اللہ کی تعمیر میں حج کے مناسک اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اسلم، فرما بردار ہو جا پر، فرما بردار ہونے کے اقرار پر ان کے عملی ثبوت کو مراد لیا ہے۔ تفسیر عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکام کے ساتھ کی، جن میں سے 5 سر سے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق تھے۔ سر سے متعلق جو تھے وہ اس طرح کے کہ مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا، مسواک کرنا اور سر کی مانگ نکالنا، یہ 5 تھے سر سے متعلق۔ اور جسم کے متعلق جو تھے وہ تھے ناخن کاٹنا، انڈر آرمز اور انڈر لیگس کے ہیئر ریموو کرنا، ختنہ کرنا، اس کے علاوہ یورین اور سٹول کے متعلق کہ ان کو واش کرنے کے متعلق تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں شمار قرار دیا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کر دیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ بھی پورا کر دیا انہوں نے۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے پوچھا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر ان کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہوں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ ظالم ٹھہریں گے ان پر اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ نہیں پہنچتا، ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خراب ہو چکے ہیں، محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو. باقی اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ میں کریے گا. جزاک اللہ خیر. خوش رہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.